الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مختلف قسموں کے عوام کو مختلف ہدایات دی ہیں۔ ایک آدمی کی طبیعت میں اللہ نے یہ بات ڈال دی ہے کہ وہ سبزیوں کی کاشت کرے۔ ایک آدمی کی طبیعت میں اللہ نے ڈال دیا ہے کہ وہ تجارت کرے۔ ایک آدمی کی طبیعت میں اللہ نے ڈال دیا ہے کہ وہ زمین میں گھوم پھر کے اپنے مال کو بیچے اور اپنی زندگی کی بقا کا سبب بنائے۔ جتنے افراد آپ کو ملیں گے اور جو جد و جہد بھی وہ اپنے رزق اور اپنی فطرت کی تسکین کے لیے کریں گے، بنیادی طور پر یا وہ دنیا میں شر پھیلا رہے ہوں گے اور یا وہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو خیر کے لیے استعمال کر رہے ہوں گے۔ اس لیے بعض لوگوں کا تو خیال یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کی طبیعت میں شر کو رکھا ہی نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی صلاحیت ہے اللہ نے انسان میں وہ رکھی ہے، اور انسان کا فعل اسے خیر یا شر کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں خرچ رکھا ہے اور لا محالہ خرچ کرتا ہے، اور انسانوں کے خرچ ہی کی وجہ سے یہ کائنات چل رہی ہے۔ اب خرچ وہ کس چیز پہ کرتا ہے؟ اللہ نے دولت دی ہے اور اپنے مخالفین پہ خام خواہ کے مقدمے درج کرواتا ہے، اور وکیل کو مخالفت کے نئے نئے نکتے یہ خود بتاتا ہے۔ تو جو مال تھا، خرچ کرنے کا جذبہ تھا، اس نے اپنے اختیار سے اسے شر کے لیے استعمال کیا، اور اگر اسی مال سے، اسی پیسے سے وہ کوئی خیر کا کام کرنا چاہتا تو اللہ اسے اجر دیتا۔ اس لیے آدمی بہت سے معاملات میں زندگی میں فیصلہ کن بات کرتا ہے، اور فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے قتل کرنا ہے، اور فیصلہ کرتا ہے کہ دشمنوں کو مارنا ہے۔ قتل ایک فعل ہے، دشمن کا قتل روا اور دوستوں کا قتل ناجائز، لیکن کرنے والا انسان ہی ہے۔ اور ایسے ہی انسان زندگی میں بڑے فیصلے کرتا ہے، رشتے دیتا ہے، رشتے لیتا ہے، اور ایک دادی 100 برس تک اس کی بنیاد قائم رہتی ہے۔ دادی صدی پہ محیط ہو جاتی ہے، اس کے بیٹے بیٹیاں، پھر ان کے بیٹے بیٹیاں، نواسے، پوتے پوتیاں، یہ سب ایک صدی تک تقریباً سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو ایک رشتہ جو کیا تھا
وہ رشتہ یہاں تک چلتا ہے۔ مروان کے 2 بیٹے تھے تو اور بھی بہت سے، شاید 10 تھے، لیکن ان میں ایک کا نام اس نے رکھا عبد الملک، اور ایک بیٹے کا نام اس نے رکھا عبد العزیز۔ یہ جو عبد الملک تھا یہ عمر میں چھوٹا تھا غالباً، اور عبد العزیز بڑا تھا، اور عبد العزیز کا اس کی والدہ کی طرف سے جو رشتہ تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عاصم، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے وہ بیٹے تھے عاصم جن کی والدہ کو طلاق ہو گئی تھی، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے اس چھوٹے بیٹے عاصم سے محبت تھی، چنانچہ وہ بیٹے کو ساتھ لے گئیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک دن گھوڑا نکالا گئے، اور یہ عاصم چھوٹا بچہ ان کا ماں کی زیر نگرانی، لیکن وہ کھیل رہا تھا بچوں میں، اسے اٹھایا اور لے آیا۔ اگلے دن اس کی والدہ پہنچ گئیں اور جا کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت یہ ہے قصہ، میرا بیٹا واپس دلائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عاصم کو پکڑا اور اس ماں کے حوالے کر دیا۔ یہ عاصم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا بہت زیادہ پیار اور تعلق رہا۔ وہ جو مشہور قصہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ رات کو سنا انہوں نے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دوں، تو امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ دیکھ رہا۔ تو اگلے دن انہوں نے لوگوں میں بات کی اور کہا رات ایک ماں بیٹی کی گفتگو ہے، وہ چھوٹی بیٹی نے کہا کہ عمر نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لڑکی نہایت ایماندار اور تقوی والی ہے، مجھے تو شادی کی ضرورت نہیں، اس لیے میں بھی نہیں نکاح کا پیغام بھیجتا، لیکن لوگوں تم میں سے کوئی بھیجنا چاہے تو بھیج دے، اس رشتے کو کر۔ رشتہ اس کا عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عاصم سے ہو گیا، اور آگے جو نسل چلی مروان سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، علی رضی اللہ عنہ کی شہادت، پھر بنو امیہ کا غلبہ، اور یہ مروان کی اولاد میں عبد الملک اور عبد العزیز، یہ شجرہ نسب سارا یوں بنتا ہے۔ اور عبد العزیز کو حکومت ملنی تھی، اس نے اپنے بیٹے عمر کو تیار کیا کہ ابھی حکومت مجھے ملے گی، پھر اس کے بعد میرا بیٹا عمر اس قابل ہوگا کہ حکومت کو سنبھال لے۔ اور عبد الملک بھائی تھا لیکن اس نے عبد العزیز کی اس بات پر غور نہیں کیا، اور عبد العزیز نے اپنے بیٹے عمر کو بھیج دیا مدینہ منورہ، اور بڑی زبردست تربیت ہوئی، علم کی محبت پیدا ہوئی، سب کچھ ہوا، اور عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا اچانک انتقال ہو گیا۔ خلافت کے لیے کوئی نہیں تھا، نتیجہ یہ کہ عبد الملک اور اس کی اولاد میں آگے خلافت چلی، پھر عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، تو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خون میں ماں کی طرف سے جو خون آیا تھا وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ملتا تھا جا کے۔ جب رشتے کی باری آئی تو جو بہن تھی عبد العزیز کی، اس نے کہا کہ میرے بھائی عبد العزیز کا رشتہ وہ جو ادھر کر رہے ہو اس کے ہرگز نہیں کرنا۔ شدید مخالفت بہن نے کی،
عبد الملک اور عبدالعزیز کی بہن فاطمہ نام تھا. اس سے کہا میں یہ رشتہ ہونے ہی نہیں دوں گی، حتیٰ کہ عبدالعزیز کے اصرار پہ وہ رشتہ ہو گیا. اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ جب حکمران بنے تو انہوں نے کہا جتنی زمینیں مجھ سے پہلے ضبط کی ہیں سرکار نے سب کو ختم کرتا ہوں. اور انہوں نے سارے شاہی وثائق اور چیزیں نکالی اور ممبر پہ بیٹھ کے جمعے کے دن کینچی سے کاٹ کے پھینک دیں اور فرمایا لوگوں اپنی اصل زمینوں پہ قبضے کرو، گورنمنٹ کا جبر میں ختم کرتا ہوں، ہم نہیں مانتے. یہ فاطمہ جنہوں نے عبدالعزیز کی مخالفت کی تھی، جب یہ عمر پیدا ہوا عبدالعزیز کے ہاں تو یہ پھوپھی تھی، وہ بھتیجا تھا. تو اس نے گویا ایک طرح سے لے لیا کہ میرا بیٹا، میرے بھائی کا بیٹا، اور پرورش کی. جس دن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کو حکومت ملی اور انہوں نے بنو امیہ کے مظالم کو ختم کرنا شروع کیا، لوگ بھاگے اور جا کر فاطمہ کو پکڑا کہ اماں کچھ کریں، آپ کا چہیتا اب حکومت میں آیا ہے. تو اس نے اگلے پچھلے بدلے لینے شروع کیے ہیں. تو انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا میں اپنے بھائی عبدالعزیز کو منع کرتی تھی کہ عمر کے گھر رشتہ نہ کر، وہ خون ہم میں آ جائے گا تو کوئی نہ کوئی رنگ دکھائے گا، یہ عمر کی پوتی کے ہاں کا رشتہ ہے، اب بھگتو اس سے دادی جو رشتہ بن جاتا ہے یہ ایک صدی تک اس کے اثرات انسانوں کے خون میں باقی رہتے ہیں. تو اللہ نے جس فطرت میں انسانوں کو پیدا کیا، بڑے کمال کی بات ہے کہ کوئی آدمی اپنے بچوں کی فطرت کو جان لے. اس بچے کو تجارت سے دلچسپی ہے، اس بچے کو پڑھنے سے دلچسپی ہے، اس بچے کو فلم انڈسٹری سے تعلق ہے، اس کو شاعری سے تعلق ہے. اور کسی بھی انسان کی انتہائی خدا کی رحمت اگر اس پہ نازل ہو تو اس کی فطرت اور ذریعہ معاش کو ایک کر دے. بس جس انسان کی فطرت اور ذریعہ معاش ایک ہو جائے بڑی کامیاب زندگی گزرتی ہے اس کی. ایک بچے کی طبیعت میں یہ بات ہے کہ اس نے ڈاکٹر بننا ہے اور ماں باپ بھی اسے ڈاکٹر بنا دیں، وہ حقیقی معنی میں ڈاکٹر ہوتا ہے، فطری طور پہ ڈاکٹر ہوتا ہے اور انسان کا دماغ اس میں چلتا ہے. ایک بچے کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ سبزیاں، پھول، پھل ان میں دلچسپی رکھتا ہے. باپ اس بچے کو بہت سی زمین خرید کے دے دیتا ہے کہ بیٹے شوق پورا کرو اور اسی میں سے کماؤ بھی. بچے کو تجارت سے دلچسپی ہے، یہ کمال ہے باپ کا، کیونکہ باپ اصل ہے. شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے باپ اصل ہے. ہندوستانی معاشرت کے غلبے نے ماں کو اصل بنا دیا ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے. جد اصل ہے، دادا اصل ہے. اسی لیے اب ہم مسئلہ بیان بھی نہیں کرتے کہ وقت ایسے نہیں رہے اب، ورنہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے زکوٰۃ اور واجب صدقات کی ادائیگی میں سب سے پہلے اپنے پھوپھی کو دیکھو کہ اس کے یہاں کیا حال ہے. پھوپھی حقدار ہے، باپ کی بہن ہے نا. پھر اس کی اولاد حقدار ہے کہ وہ جدی رشتہ ہے. پھر چچا، کیونکہ چچا بھی جدی رشتہ ہے اور چچا کی اولاد. یہاں کوئی نہیں ملا زکوٰۃ صدقات دینے کو. اچھا اب آؤ ماموں کی طرف، خالہ کی طرف، ان کی اولاد. یہاں بھی کوئی نہیں ملا. اب امت عام ہے، جہاں چاہو تو اپنے زکوٰۃ کو خرچ کرو. لیکن اگر یہ مسئلہ ہم مولوی صاحبان بیان کرنا شروع کر دیں تو مدارس میں چندہ کیسے آئے اور دین کی تبلیغ اور دین کا کام کیسے؟ ورنہ اصل باپ ہے، دادا ہے، یہ چیزیں اصل ہیں. اور اگر
فیصلہ کرنے کی قوت ہو، اور باپ دادا فیصلہ کر دیں کہ بچے نے یہ کرنا ہے، بیٹی کا رشتہ وہاں، اور ہوں وہ صاحب بصیرت اور نگاہ ان کی صحیح ہو، تو بھی خیر اور ہدایت کے سلسلے صدیوں تک چلتے رہتے ہیں۔ یہ تو ہندوؤں سے جب کئی سو سال ہمارا واسطہ پڑا ہے، تو ہندو چونکہ ماں کو ترجیح دیتے ہیں، اس لیے وہ آہستہ آہستہ اثرات ہم میں آ گئے، اور دھیرے دھیرے ہم نے انہیں قبول کر لیا، وگرنہ جد اصل۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جد اور اس کی طرف توجہ فرماتے تھے۔ اور غزوہ حنین میں ٹھیک جب وہ لوگ صحابہ رضی اللہ عنہ کو تیروں پہ لے رہے تھے اور بھگدڑ کی کیفیت مچ گئی تھی، اور صحابہ رضی اللہ عنہ پلٹے ایک دم سے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا ہے، تو آپ اپنی سواری پہ سوار رہے، اور آپ نے بار بار کہا کہ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، انا نبی لا کذب، میں ایسا نبی ہوں جو جھوٹا نہیں ہے، انا ابن العواتق، میں نے عاتقاؤں کا دودھ پیا ہے۔ ماں کے دودھ میں جو اثر ہوتا ہے کبھی زندگی بھر موت تک اس کے اثرات بچے سے نہیں نکلتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بچے کو دودھ پلانے سے، خواتین سے بات کر رہے تھے، اور آپ نے فرمایا تم اپنے بچے کو دودھ پلانے سے گھبراتی ہو، اور اس کی 2 سال اس لیے رضاعت نہیں کرتی، دودھ نہیں پلاتی تاکہ تمہاری جوانی اور حسن قائم رہے، اور اس کا نقصان 18 سال کے بعد ظاہر ہوتا ہے جب تمہارا بیٹا گھوڑے کی پشت پہ جم کے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ نقصانات ہیں۔ ڈبے کا دودھ، ڈبے کے دودھ پلانا، اور یہ سمجھنا کہ اس میں وفا آ جائے گی، یہ کب سے ہوا ہے؟ کیکر کا درخت لگانا اور سمجھنا کہ اس کیکر سے اب آم اس سیزن میں آ جائیں گے، یہ کوئی جو بات کہہ سکتا ہے وہی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ ڈبے کے دودھ پلا کے بھی وہ وفا ہو جائے۔ وفا نسلوں سے نکل گئی، اس لیے کہ وفا منتقل ہوتی ہے خون سے، وفا منتقل ہوتی ہے دودھ سے، تو جب یہ سلسلے کٹ گئے تو لوگوں میں بے وفائی غالب آ گئی۔ کسی بھی آدمی کا پیشہ اور شوق جمع ہو جائے، بہت خوش نصیب کہ پیشے کی بھی پیسہ کمایا اور ذوق کی تسکین ہو گئی، اور وہ خیر کی طرف بھی چلتا ہے اور شر کی طرف بھی چلتا ہے۔ بہت پہلے یہ قصہ پڑھا تھا، شاید تورات میں پڑھا ہوگا، کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے چتا جلائی گئی اور آگ بھڑک رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو خیر صحیح روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا اس چھپکلی کو مار دو جہاں بھی دیکھو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے حجرے میں ایک بانس منگوایا اور بانس کے سرے پہ نیزے کی انی فکس کروا دی، اور چھپکلیاں آتی تھیں اور فرماتی تھی مارو اس کو، اور یہ بھی بتاتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے پہ اجر کی بات ارشاد فرمائی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا اس کی فطرت میں شر ہے، یہ شر کے کاموں میں دخل دیتی ہے، مراد یہ تھی۔ اور آپ نے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی تو اس میں پھونکے مار رہی تھی تاکہ آگ اور بھڑکے، اور شاید تورات میں یہ قصہ آتا ہے کہ چڑیا جاتی تھی اور پانی چونچ میں بھر کے لاتی تھی اور اس آگ پر ڈالتی تھی،
جو اور چڑیاں تھیں انہوں نے اسے سمجھایا، انہوں نے کہا تیری چونچ کے پانی سے بھلا اتنا بڑا الاؤ بجھنے والا ہے، ذرا سا سیک لگ گیا تو بھن جائے گی، نہ کر یہ کام۔ اس سے کہا میں یہ کام اس لیے نہیں کر رہی کہ میں آگ بجھا رہی ہوں، میں یہ کام اس لیے کر رہی ہوں کہ قیامت میں اللہ کے ہاں ایک گروہ کھڑا کیا جائے گا اور نمرود اور اس کے ماننے والے ادھر ہوں گے، اور اللہ یہ کہے گا کہ تم میرے خلیل دوست ابراہیم علیہ السلام کو جلا رہے تھے، اور ایک گروہ ادھر کھڑا کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا بھئی تم اس آگ کو برا سمجھتے تھے، تم بجھا رہے تھے، میں چاہتی ہوں کہ قیامت میں اللہ میرا حشر ان کے ساتھ کرے جو اس آگ کو بجھا رہے تھے، ان کے ساتھ حشر نہ ہو جائے جو آگ کو بھڑکا رہے تھے۔ یہ فیصلہ کن چیز ہے، رشتے فیصلے ہوتے ہیں، بیوی کا انتخاب زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے، پیسے کی انویسٹمنٹ زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے، بچوں کو کاروبار کر کے دینا نہ دینا بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم بھی فیصلہ کریں کہ قیامت کے دن اللہ میرا شمار ظالموں میں کرے گا یا مظلوموں میں کرے گا؟ مجھے جس صف میں کھڑا کیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ آیا وہ ظالم جن پہ خدا کی لعنت برسے گی اس زندگی میں بھی اور اس زندگی میں بھی، یا میں اس صف میں کھڑا ہوں گا جن کے ساتھ اس دنیا میں خدا نے مہربانی کی سو کی، لیکن آخرت پکی اور کامیاب ہے کہ اللہ نے ان لوگوں پر فرمایا ہماری رحمتیں ان کے شامل حال ہوں۔ بس یہ فیصلہ خود کر دو۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، آدمی اپنی حقیقت کو اچھی طرح جانتا ہے، ولو القی معاذیرہ، میرے سامنے اگرچہ 1000 توبہ کرے لیکن اسے پتہ ہے کہ یہ گناہ یہ غلط حرکت کیوں کی تھی۔ ہم حیران ہوتے ہیں کہ جن گناہوں سے توبہ کرتے ہیں کبھی دعا بھی کی ہے کہ یا اللہ یہ گناہ چھڑا دے؟ کوئی ہوگا اللہ کا بندہ جو دعا کرتا ہوگا؟ اس لیے کہ اگر گناہ کے لیے دعا مانگے کہ اللہ اسے چھڑا دیں تو دل پہ چوٹ لگتی ہے کہ کیسے چھڑا دیں، اس کے بغیر کیسے گزارا ہوگا، وہ رچ بس جاتا ہے گناہ اتنا کہ اللہ نے فرمایا ثم عموا وصموا، ہم نے انہیں توبہ کی توفیق دی، پھر اس کے بعد بھی وہ اندھے بہرے ہو گئے، ثم عموا وصموا، میں نے دوسری مرتبہ بھی توبہ کی توفیق دی، پھر وہ اندھا ہو گیا، آدمی اندھے ہو گئے، قوم اندھی ہو گئی اور بالکل خیر کی باتیں سننے سے محروم ہو گئی۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے کہا جب میرے دیے ہوئے مواقع کو استعمال نہیں کر رہے، صرف اللہ قلوبہم، میں نے ان کے دل خیر سے پھیر دیے اور شر میں جا گئے۔ بھلا بتاؤ جس قوم کی مسجدیں ہدایت سے خالی ہو جائیں اور مولوی دھوکہ دینے لگے، بھلا بتاؤ دریا کا پانی خشک ہو جائے اور نہروں میں پانی نہ رہے، بھلا بتاؤ جہاں پر جنم دینے والی خود جنم سے گریز کرے ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ یہ ہے اللہ کہتا ہے صرف اللہ قلوب، ہم نے دل پھیر دی، ہم نے کہا جو مرضی کرو، اب اگر بات میرے پاس آؤ گے ثم ان علینا حسابہم، ہم بتا دیں گے تمہیں کہ تم کس صف میں شامل تھے، ابراہیم علیہ السلام کی آگ جلانے والوں میں یا ان میں جو دنیا میں شر کو کم کرنا چاہتے تھے، کم کرتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم یقیناً لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم ضرور ظلم اور برائی کو روکو گے، اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ کی قسم تم ایسے اور ایسے جانور بن جاؤ۔
اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے ہاں کس صف میں جانا ہے۔ وہ لوگ جو خیر کے اعمال کرتے رہے، وہ لوگ جو شر کے اعمال کرتے رہے، وہ لوگ جو اللہ کے لیے معاف کرتے رہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے نام کو بھول کر انتقام لیتے رہے۔ کہیں نہ کہیں تو آخر جانا ہی ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ نے خود قرآن میں کہا، وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، قیامت میں جتنی بھی گھبراہٹ ہوگی، جو کچھ ہوگا، وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، ہم قبر سے اٹھا کر جنت میں انہیں پہنچا دیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا ہوا ہے تو کیا نہیں ہوا۔ یہ بھی تو لوگ ہیں، ورنہ جہنم، حشر، صراط مستقیم، کہاں کہاں پہ کیا کیا چیزیں ہوں گی، اس سے پناہ چاہیے۔ اللہ کہتا ہے میرے راستے میں خرچ کر، اللہ کہتا ہے لوگوں کے کام آؤ، اللہ کہتا ہے دنیا میں ظلم کو ختم کر۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول میں سفر میں تھا، اگر میں اپنے گھر پہ ہوتا تو میری ماں وفات سے پہلے مجھے ضرور کسی نہ کسی اچھی چیز کی وصیت کرتی، تو میری والدہ کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ آپ ارشاد فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں جگہ پہ لوگوں کو پانی نہیں مل رہا، پانی کا بندوبست کر دو۔ سعد رضی اللہ عنہ گئے، کنواں کھدوایا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کا حکم پورا ہوا، میری خوش قسمتی کہ آپ خود تشریف لائیں اس کنویں پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور دعا مانگی، اور فرمایا حاذہ لأم سعد، اللہ سعد نے یہ کنواں اپنی والدہ صاحبہ کے لیے بنوایا ہے، یعنی اللہ اس کی ماں کو وہاں پر اجر دے۔ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، ہم اوروں کا کچھ نہیں کہتے، لیکن یہاں پر جو بات منبر پر بات کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں الحمدللہ 100% وہ صحیح بات۔ ہمیں اپنی عاقبت عزیز نہیں، ہم کیوں وہ بات کریں جو جھوٹ پہ مبنی ہو؟ خدا آپ کو تو بخش دے اور ہمیں پکڑ لے۔ لوگ ہمیں زکوٰۃ کا مال دے جاتے ہیں، ہم اس کو خرچ نہ کریں صحیح جگہ پہ تو ہم مارے گئے اور آپ بخشے گئے، یہ کیا بات ہے؟ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، پوری دنیا ہے اس موت کے سامنے، پوری دنیا ہے، اور موت کیا اچھی چیز ہے، کیا خوبصورت چیز ہے، کیا ہی خوشگوار چیز ہے، اس تنگ جہان سے جہاں روح جسم میں قید ہے۔ روح نہ چاہے کہ میں یہ ہاتھ اٹھاؤں، جسم چاہتا ہے نا، ہاتھ اٹھ گیا۔ روح ہزار چیختی رہے کہ نہ کرو، جسم چاہتا ہے کر گزرے۔ روح کہتی ہے نہ نشہ کر، جسم چاہتا ہے کر لے گا۔ وہ جو آخرت کی دنیا ہے نا اگلی، اس میں روح غالب ہے، جسم مغلوب ہے۔ یہاں پر ہم جسم میں ہماری روحیں بند ہیں، یہ قفس ٹوٹے گا، یہ جیل ٹوٹے گی، یہ پنجرہ ٹوٹے گا، اور جب روح آزاد ہو جائے گی تو اس آزادی میں تو پھر اس کے لیے جہان ہے، اس آزادی میں اللہ کا قرب ہے، اس آزادی میں خدا کے عرش کے نیچے گھومنا ہے، اس آزادی میں جنت میں ٹہلنا۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ جو شرح مبشرہ میں ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے والد اور ورقہ بن نوفل کا حال بتائیں کیا ہوا؟ یعنی وہ کفر پہ گئے بظاہر، یہ ورقہ بن نوفل کے والد عیسائی تھے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے والد جو تھے وہ 360 بچیوں کو انہوں نے بچایا۔ کئی خبریں ملتی تھی کہ لوگ زمین کھود کے زندہ بچی کو درگور کر رہے ہیں، پہنچتے تھے بچی کو قبر سے اٹھا لیتے تھے، کہتے تھے بس چھوڑ دو اسے، یہ میری بیٹی ہے، اور پھر ان بچیوں کو جو جوان ہو گئیں شادی کر کے ان کے گھر بھی پہنچا دیتے تھے، فرماتے تھے میری بیٹی۔
کبھی اس بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، 18-20 برس کی عمر میں چھوٹے، دونوں کے متعلق آپ نے اگلے دن فرمایا کہ میں نے ان دونوں کو دیکھا سفید لباس پہنے ہوئے جنت میں گھوم رہے تھے۔ اس لیے جو ہم اعمال کرتے ہیں کسی نہ کسی کھاتے تو پڑتے ہیں، یہ جب نگاہیں بند ہوں گی اور وہ اگلا جہان آئے گا جہاں روح نے اپنی منمانی کرنی ہے، پھر پتہ چلے گا کہ کہاں پہنچے۔ اللہ نے کہا ہے غدوًا وعشیٰ، جہنم کی آگ جو دہک رہی ہے، فرعون اور اس کے ماننے والوں کو صبح شام ہم جہنم کی آگ پر چڑھا دیتے۔ بیکری کبھی دیکھی ہے کیسے چڑھاتے ہیں؟ یہ پیسٹریز پک رہی ہیں، یہ فلاں چیز، یہ کیک ہے، یہ رس ہیں، اسی طرح جہنم کی آگ میں اللہ کہتا ہے میں چڑھا دیتا ہوں صبح شام۔ اور ایک دوسری طرف بھی ہے، حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے معراج میں، آپ نے فرمایا جنت کا ایک ٹکڑا میں نے دیکھا اور میں حیران رہ گیا، اتنی خوبصورت آواز اور کوئی قرآن پڑھ رہا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے اتنا خوش نصیب، جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے اور جنت گونج رہی ہے وہ حصہ؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ کے صحابی نعمان ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعمان کو بلایا اور فرمایا نعمان ایسا کیا کام تم کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ نے جنت کا ایک ٹکڑا دیا اور تم اس میں تلاوت کر رہے تھے اور میں نے تمہاری تلاوت سنی، کیا خوبصورت تلاوت، بہت نیکیاں کرتے تھے، چپ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں نے جبریل سے پوچھا کہ نعمان کو یہ درجہ جنت میں کیسے مل گیا؟ اس کا برم بوالدیہ، اپنے ماں باپ کا بڑا ہی فرما بردار، اپنے ماں باپ کی بڑی ہی نیکی کرتا تھا ان کے ساتھ، اللہ نے قبول فرمایا اور یہاں یہ جگہ دی۔ اس لیے لوگوں کی سہولت کا بندوبست کرنا، بھول جاؤ کہ حکومتیں کوئی کام کریں، اس پرائیویٹ سیکٹر کو کام کرنے سے ہم ہمیشہ زور دیتے ہیں لوگوں کو کھانا کھلائیے۔ یہ آپ کے پاس ٹیکسلا ہے، اس کی تحصیل ہے، اس کے گاؤں ہیں، 2-2 میل 4-4 میل سے پانی ختم ہو گیا ہے زمین میں، عورتیں اور بوڑھے اٹھا کر لاتے ہیں، وہاں کنواں کھدواتے ہیں۔ یہ آپ کے ساتھ 12 کو ہوا ہے، کئی جگہ پانی ہے ہی، وہاں پانی کا بندوبست کر دو۔ ترمنا ایک گاؤں ہے، ہمارے ایک دوست ہیں، ہم ترمنا والے آئے، وہ 2 وفد آئے، بیچارے سخت پریشان کہ وہاں پہ ہمیں کنواں چاہیے۔ ہم نے کہا اچھا بھائی کسی سے بات کی امریکہ میں، ان کا کھدوا دو وہ کنواں۔ ابھی جب لوگ گئے تو عورت رو پڑی ایک بوڑھی اور کہنے لگی ساری زندگی پیسے نہیں ہوئے کہ پانی ملے اور کنواں کھدوائیں، اور اب کنویں والے آئے ہیں اور میں اب بھی اتنے میل سے ایک چشمہ ہے وہاں سے گھڑے بھر کے لاتی۔ ہم کیوں غافل ہیں؟ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ انسان بڑی قیمتی چیز، انسان کوئی بھی ہے بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ سے خاص طور سے دعا مانگو۔ یہ جو اب جنگ پھر شروع ہو گئی ہے نا، یہ ایران اور امریکہ کی، یہ لوگوں بچوں کو یتیم کر دے گی۔ ہم بالکل سیاسی بات نہیں کر رہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا غلبہ ہے کیا نہیں۔ یہ یہودی اور عیسائی بھی جو مارے جائیں گے نا، یہ نہیں ہے، نقصان ان کی اولادوں کو بھی ہوگا، عورتیں ان کی بھی بیوہ ہو جائیں گی، اس دنیا کا بنے گا کیا؟ ہمیشہ اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ اس کو روک دے، اس کو ختم فرما دے۔ مذہبی طبقہ بازی، مذہبی بنیادوں پہ لوگوں کو تقسیم کرنا، کیا یہی کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے؟ یا اللہ احد کے میدان میں مسلمان پیچھے ہٹ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اور احد کے میدان کے کچھ عرصہ بعد کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا، وہاں سے ابو سفیان تھے،
ابو جہل تو مر گیا تھا، ابو سفیان تو ساری فوج کو لڑا رہا تھا، اور اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ 3 مرتبہ جب آپ نے فرمایا آواز نہ دینا، میرا نہ پتہ چلے میں کہاں ہوں، اس نے اعلان کیا، اس نے کہا قد قتل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ وہ تو مست تھے، اچھلے کہ اتنی بڑی خبر، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عہد ختم ہوئی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول میں عمرے پہ جا رہا ہوں، ایک چیز عنایت فرمائی اور فرمایا ابو سفیان کو میری طرف سے یہ تحفہ دے دے۔ کوئی اپنی قتل کی خبر اور اعلان کرنے والوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتا ہے؟ ہم کیوں غافل ہو گئے ہیں سیرت کے اس پہلو سے کہ انسان بہرحال انسان ہے، دشمن ہے، دوست ہے، ہماری دشمنی اور دوستی ہے نا، اور اللہ کے ساتھ جو اس کی نسبت اور تعلق ہے اس پہ بھی غور کر لینا چاہیے۔ یاد رکھو کبھی بھی کچھ ہو جائے، اللہ اپنے دوستوں کو اپنے دشمنوں کے حوالے کبھی نہیں کرتا۔